الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ہم سب کے بگڑے الجھے معاملات کو سلجھانے والا اور سنوارنے والا ہے، جو ایک اکیلا تنہا سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع ہدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز ساتھیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات اور معززات، محترمات، عزت مآب ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میرے بھائی میاں محمد فاروق صاحب کچھ جمعے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ میت اور جنازے کے احکام و مسائل پر بھی ایک جمعہ ہونا چاہیے۔ موت سے لے کے جنازے تک کے معاملات کیا ہے، یہ واقعتاً حقیقت ہے، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے بھی ناآشنا، لیکن یہ عنوان صرف ایک جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سمیٹنا ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آغاز کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ 2-3 خطبات میں یہ عنوان ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ انسان کے لیے 2 معاملات سب سے بڑے اور سب سے اہم ہے، ایک اس کی پیدائش کا معاملہ، ایک اس کی موت کا معاملہ، اور جو آیا ہے
اس نے تو جانا ہے، چاہے یا نہ چاہے، پسند کرے یا نہ کرے، مال دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات درہم و دینار روپیہ پیسہ بینک بیلنس ساری دنیا بھی دے دے، ایک سانس وہ خرید نہیں سکتا کہ جب موت آ گئی نہ اسے روکا جا سکتا ہے نہ اسے ٹالا جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ کی یاد دلانے کے لیے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑنے کے لیے، دنیا کی رنگینیوں سے باہر نکلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ موت کو یاد رکھو، اللہ سے ملاقات کو یاد رکھو، یہ تمہاری دنیا کی لذتوں کو توڑ دے گی، دل نرم رہیں گے اور تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی بجا آوری میں پیروی میں تمہیں بڑی آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نہیں اسے موت کا ڈر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں مرنا ہے، اللہ تو جب چاہے بلا لے، میں تو تیری ملاقات کا مشتاق ہوں، مجھے تو اشتیاق ہے تجھ سے ملنے کا، موت تو تجھ سے ملانے والا ایک ذریعہ، مجھے پتہ ہے میں حلال کھایا، میں نے حلال کمایا، بچوں کو حلال کھلایا، جو بنایا وہ حلال کمائی سے، کبھی نماز ضائع نہیں کی، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ رسول کے حکموں کو مانتا ہوں، موت جب چاہے آ جائے، میں تو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ تو ایسے شخص سے اللہ بھی ملنا پسند کرتا، اللہ بھی شوق رکھتا، اور فرمایا وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهِ لِقَاءَهُ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے، تکلیف سمجھے، اللہ بھی ایسے بندے کی ملاقات کو ناپسند کرتا، اللہ بھی پسند نہیں کرتا اس سے ملنا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ملاقات تو موت کے بعد ہونی ہے، جی نہیں چاہتا، ابھی بنایا کیا ہے، ابھی جمع کیا کیا ہے، ابھی جوڑا کیا ہے، ابھی خرچ کیا کیا ہے، ابھی یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری، مرنا نہیں چاہتا۔ اسنتانی یکرہما ابن آدم الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آدم کا بیٹا دو چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا، دو چیزیں اسے اچھی نہیں لگتی ہے، پہلی چیز ہے موت، حالانکہ موت مومن کے لیے بھلائی اور خیر ہے بجائے اس کے کہ اللہ اسے فتنوں میں ڈال دے، اور دوسری چیز مال کی کمی، یہ آدم کا بیٹا پسند نہیں کرتا کہ مال اس کے پاس کم ہو جائے، تجارت میں کوئی گھاٹا پڑ جائے، جو بینک بیلنس ہے وہ ضائع ہو جائے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے موت مومن کے لیے بہتر ہے، تھوڑا مال بھی مومن کے لیے بہتر ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس کا تھوڑا مال قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دے گا، حساب کم دینا پڑے گا، تھا ہی کتنا، یہی کہے گا یا اللہ سارا دن خون اور پسینہ بہاتا رہا، روٹی کھانے کے ہی پیسے ملتے تھے، اولاد کو پالا رزق حلال سے، یا اللہ اتنا کوئی بچا ہی نہیں کہ کسی غلط راستے پر چلا جاتا۔ حالانکہ تھوڑا مال اس کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے پاس مال کم ہے وہ یہ افسوس نہ کرے کہ میں غریب کیوں رہا، وہ یہ افسوس نہ کرے کہ محلے کے اندر سب سے کچا اور سب سے بوسیدہ گھر میرا کیوں ہے، وہ یہ کسی کو دیکھ کر افسوس نہ کرے کہ کوئی گاڑی پہ جاتا ہے تو میں پیدل کیوں جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کا کم ہونا بھی مومن کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کے معاملات کو اللہ آسان کرے گا۔
صحیح بخاری کی روایت، کسی معاملے میں، کسی تکلیف میں، کسی مجبوری میں، کسی پریشانی میں موت مانگنا مومن کے لیے حرام ہے کہ جیسے عورتیں بھی کہتی ہیں، بزرگ بھی غصے میں آ کر اولاد سے جھگڑا ہوا، یہ دن دیکھنے سے پہلے تو میں مر جاتا، یا میرا مر جانا اچھا ہے، یا اولاد کے معاملے میں یا رشتہ داری کے معاملے میں کلیش زیادہ بڑھ جائے، ماں بھی کہتی ہے یا اللہ تو مجھے موت دے دے، باپ بھی کہتا ہے میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ نہ عورت کو پتا ہے، نہ مرد کو پتا ہے، نہ کائنات کے کسی انسان کو پتا کہ مرنا کب اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے زندگی میں کبھی یہ کہنا کہ اب میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے منع فرمایا۔ کسی معاملے میں، کسی پریشانی میں یہ نہیں کہنا میں مر جاتا تو اچھا تھا یا میں مر جاؤں تو بہتر ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت، اگر کوئی تکلیف تمہیں بے حد پریشان کیے ہوئے، اگر کوئی آزمائش تمہارا جینا اس نے حرام سا کیا ہوا، تم یہ دعا کر سکتے ہو، اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اللہ تب تک مجھے زندہ رکھ، یا اللہ جب مرنا میرے لیے بہتر ہو، اللہ اس وقت مجھے مار دینا، یا اللہ جب مرنا میرے لیے بھلائی ہو، مرنا میرے لیے بہتری ہو، اللہ تب مجھے اپنے پاس اٹھا لینا۔ یہ کہنا جائز کہ اللہ جب تک زندہ رہنا بہتر ہے زندہ رکھ، جب مرنا بہتر ہے مار دینا۔ خود سے یہ کہنا حرام ہے کہ اچھا ہوتا میں مر جاتا، اچھا ہوتا میں کچھ اور خودکشی کر لیتا، اچھا ہوتا کہ میری جان نکل جاتی، یہ حرام جملے ہیں، شریعت میں ان کی گنجائش نہیں۔ موت صرف ایک موقع کی مانگی جا سکتی ہے، شہادت کی، جتنی چاہے اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں، اللہ میں شہادت کا مرنا چاہتا ہوں، اللہ تیرے راستے میں گردن کٹانا چاہتا ہوں، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ موت صرف مانگنا شریعت میں جائز، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لَكِّنُوا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ۔ کوئی قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے مرتے ہوئے آدمی کے پاس، سورہ یاسین پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ جان نکلنے میں آسانی ہوگی، فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے مرتے وقت انسان کے پاس، سورہ ملک پڑھنا ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں کہ جو مر رہا ہے جان نکل رہی ہے سورہ یاسین پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یہ کچھ بھی شریعت کے اندر نہیں۔ ہم نے کہاں سے یہ حدیث اٹھائی کہ جس کی جان نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دو جی؟ کیا ہے جی جان آسانی سے نکل جائے؟ صرف ایک ہے، لَكِّنُوا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ۔ محسوس کرو کوئی شخص جان نکل رہی ہے، موت کی گھبراہٹوں اور بے ہوشیوں میں ہے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے پاس اسے کہو لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا جس کے آخری الفاظ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوئے، دخل الجنہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ آخری کلام جس کی لا الہ الا اللہ۔ کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، قرآن کھول کر مختلف پارے پڑھے جاتے ہیں، اور بھائی اس کا آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ آپ اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے، اور یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ پارے لے کر بیٹھ جائیں، یہ سورہ یاسین پڑھیں یا قرآن مجید کھول کر اس کے گرد پڑھیں، ثابت نہیں ہے کسی حدیث۔ یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، جیسے جیسے پسند آیا ویسے ویسے کرتے گئے۔ اور ہاں سب سے بڑی بات، کوئی شخص بیمار پڑ جاتا اور وہ سخت بیمار، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی بیمار پرسی نہیں کرتا اس پر بھی اللہ اس سے ناراض ہوگا قیامت کے دن۔ ہمارے تو معاملات بڑے عجیب و غریب اور بڑے ٹیڑھے اور ترچھے ہوتے، یہ کبھی آیا نہیں اب کیسے جائیں، اس نے کبھی پوچھا نہیں اب میں کیوں جاؤں، اس نے کبھی ٹھیک منہ سے سلام نہیں لیا اب میں کیسے جاؤں، پتہ بھی ہے اتنے دنوں سے بیمار۔ اللہ بیمار پرسی نہ کرنے والوں پر قیامت کے دن ناراض ہوگا۔ اللہ فرمائے گا آدم کے بیٹے تجھے یاد ہے میں بیمار تھا تو میرے پاس نہیں آیا، حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ یہ پریشان، اللہ تیری ذات پاک ہے، یا اللہ تو کیسے بیمار پڑ سکتا؟ اللہ فرمائے گا فلاں بندہ بیمار تھا، پتہ تھا، معلومات مل گئی تھی، اس گلی سے اس گھر کے قریب سے گزرتا بھی تھا، اس محلے میں رہتا بھی تھا، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا میری رحمت کو وہاں پاتا، تجھے میری رحمت ملتی، میری رحمت اور میری بخشش تیرا استقبال کرتی۔ میں پیاسا تھا اور تو پانی نہ پلا سکا۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ ہم جن چیزوں کو معمولی سے سمجھتے، اللہ قیامت کے دن اس آدمی سے کلام ہی نہیں کرے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اسے جنت نہیں دے گا جس کے پاس سفر میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور اس نے ساتھ والے کو پانی مانگنے پر پانی نہیں دیا۔ کتنی سی بات، ایک بوتل پانی ہے، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اور یہی کہ وہ بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، محسوس ہوتا ہے شاید اب دن تھوڑے رہ گئے، شاید اب گھڑیاں کم ہو گئی، دل گھبراتا ہے، محسوس شاید کسی کو ہو جائے، ایک امکان ہے یار شاید اب میری جان نکل جائے، اتنا بیمار رہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ سے روایت، کہ صرف وفات سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، اور میرے صحابہ موت کے وقت اپنے رب پہ حسن ظن رکھنا، موت کے وقت اپنے رب پہ اچھی امید رکھ کر جانا، یہ خیال رکھ کے مت جانا پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، میں نے تو گناہ اتنے کیے، میں نے تو غلطیاں اتنی کی، پتہ نہیں اللہ بخشے گا کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا معاملے ہوں گے، پتہ نہیں قبر کا معاملہ اللہ کیسا کرے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ موت کے وقت اپنے رب پہ اچھا گمان رکھنا، میرا رب مجھے ضرور معاف کر دے گا، میرا رب بڑی رحمت والا، میرا رب بڑا بخشنے والا، میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ جو بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی سیاکاریاں ہوئی، جو بھی خطائیں ہوئی، جو بھی نافرمانیاں ہوئی، اللہ موت کے وقت پھر بھی میرا ایمان اور یقین ہے تو مجھے معاف کر دے گا۔ یا اللہ تو بڑے ظرف والا، اچھی امید رکھ کر، یہ کبھی خیال رکھ کر نہیں مرنا کہ پتہ نہیں اللہ اب کیا کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ترمذی کی صحیح روایت، ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس گئے، نوجوان تھا، جوان آدمی، موت کا وقت آ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے پاس گئے اور فرمایا جس کے پاس جا رہے ہو کیا امید ہے تمہاری، کیا سوچ لے کر جا رہے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی امید ہے، اللہ کے فضل کی امید ہے، اللہ مجھے بخشے گا یہ امید ساتھ لے کر جا رہا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ مجھے معاف کر دے گا یہ امید میرے ساتھ، میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں۔ آپ نے فرمایا اور میرے صحابی پھر خوش ہو جا، اللہ کی رحمت ہی تجھے ملے گی، اللہ کی بخشش ہی تجھے ملے گی۔ موت کے وقت رب کی ذات پر حسن ظن رکھنا ہے، شک لے کر نہیں جانا۔ مرنا تو ہر انسان نے ہے، کوئی ایسا وقت آئے اللہ ہمیں حسن ظن عطا فرمائے کہ ہم بھی اس بات پر مضبوط ہوں کہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑی رحمت والا، وہ بڑا بخشنے والا،
اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، ابن ماجہ کی صحیح روایت، کہ مومن آدمی کی موت کو اگر پہچاننا ہو تو مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔ موت کے وقت مومن آدمی کی پیشانی پر پسینہ آتا۔ المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن پیشانی پر پسینہ لے کر مرتا، یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آئے گا۔ اور یہ گھبراہٹیں، یہ تکلیفیں، یہ معاملات، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحیح بخاری کی روایت، کہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت میں نے اللہ کے نبی کی جو گھبراہٹ دیکھی تھی، اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں کسی کی گھبراہٹ کو خیال میں نہیں لایا کرتی تھی۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھبراہٹیں دیکھتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات صحیح سنن نسائی کی، اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے عذاب بن جاتی۔ جو اچانک موت کا آ جانا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ مومن کے لیے، بندے کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اس میں شرط صرف یہ ہے کہ وہ بندہ مشرک نہ ہو، وہ بندہ بدعتی نہ ہو۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پانی پلانے سے انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں نئی نئی باتیں نکالتے تھے، جو بدعت کرتے تھے۔ یہ سنت حدیث کوئی شخص کہہ بھی سکتا ہے، ہر وقت حدیث، ہر معاملے میں حدیث۔ جس شخص نے اسلام میں نیا کام کیا، اگر کوئی بدعت کر رہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمان گے انہیں دور کر دو مجھ سے، میں انہیں دیکھنا تک نہیں چاہتا۔ جس کے بارے میں محمد کریم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، اس کا کیا انجام؟ نہ کوئی سفارش، نہ اللہ کے ہاں اس کے لیے رونا، نہ اللہ کے ہاں گڑ گڑانا، نہ اللہ سے دعا کرنا، بلکہ نبی خود فرما دیں گے دور کر دو انہیں، یہ اسلام میں نئے کام کرنے والے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت، اگر کوئی شخص جس کی جان نکل رہی ہے، آپ کو پتہ چلا ہے یار وہ فلاں آدمی ہے مر رہا ہے، چلو چلتے، اور جان نکل رہی ہے، مرتے وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو، مرتے ہوئے شخص کے پاس اگر بیٹھے ہو تو صرف خیر اور بھلائی کی بات کرنا، صرف خیر اور بھلائی کی بات کرنا، صرف اس کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرنا، کیونکہ اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور جو تمہاری زبان سے نکلتا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس پہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے۔ اس لیے کوئی مر رہا ہے، کسی کی جان نکل رہی ہے، تمہارا کوئی معاملہ اس کے ساتھ رہا، تم کہہ دو ہم تو تمہارے ایمان کی گواہی دینے آئے، اس پر بھی اللہ کے فرشتے آمین کہیں۔ تم کہہ دو یار تو موحد آدمی، یار تو نمازی آدمی، تو ہمارا جماعتی آدمی ہے، تو اچھا انسان ہے، تو اخلاق کا اچھا تھا، کردار کا اچھا ہے، اور ہم امید رکھتے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس مرتے ہوئے آدمی کے پاس جو اللہ کے فرشتے بیٹھے تمہاری ہر بات پہ آمین کہہ رہے ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جان نکلنے کے بعد والے انسان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ میت کے متعلق تم جو کچھ کہتے ہو، میت کے بارے میں جو الفاظ ہوتے، ایک شخص وفات پا چکا ہے اور اسے قبر میں اتار بھی دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، صرف اس کی اچھائی بیان کرنا میں اللہ کا رسول تمہیں روکتا ہوں، اس کی برائی بیان مت کرنا۔ کیا ہم رکتے ہیں؟ جتنے آج تک دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے تعلق والے، جو ہمارے جاننے والے، جو ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے دوست یار، کسی محفل میں بیٹھ کر مرے ہوئے آدمی کو بھی بخشا نہیں جاتا، اسے چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے، آج جس کی برائی بیان کر رہے ہیں، کل خود مرنا ہے تو لوگ کہاں تک پہنچے گے؟
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے، منع کیا۔ وہ جو کرتا تھا، حدیث کے الفاظ بات کے کیا ہے مسند احمد کے، کہ جو وہ کرتا تھا اس نے رب کے پاس جا کے پا لیا، اس نے اجر لے لیا، اسے سزا ملی یا اسے جزا ملی، اسے بخشا گیا یا اسے نہ بخشا گیا۔ قبر کے معاملات تمہاری آنکھ سے اوجھل ہے، تم برائی بیان کر کے اپنے آپ کو جہنم میں کیوں لے کر جا رہے؟ تم برائی بیان کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیوں کر رہے؟ اس نے جو کیا، جان نکلنے کے بعد اس نے اپنے رب سے وہ پا لیا، وہ تو بدلہ پا چکا، اب تم اس کی برائی بیان کر رہے؟ تمہارے پاس سوائے اللہ کی نافرمانی لکھے جانے کی اور کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ اس لیے کبھی کوئی شخص وہ جیسا تھا، وہ گناہگار تھا، وہ نافرمان تھا، وہ بد کردار تھا، وہ کسی معاملے میں ملوث تھا، اس کے مرنے کے بعد کبھی اس کی برائی بیان نہیں کرنی۔ اگر اس کا ذکر کرنا ہے تو اچھائی میں کرنا، اچھائی میں۔ اور جو شخص وفات پا جائے اس کے اوپر چادر ڈالنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ بلکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے وفات پائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسد اطہر پر ہم نے یمنی چادر ڈال کے آپ کے جسم کو ڈھانپ دیا تھا۔ اور خبر پہنچانا یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نجاشی جس دن فوت ہوا تھا، نجاشی جس کے پاس صحابہ کرام حبشہ گئے اور جس نے صحابہ کو امان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو خود خبر پہنچائی کہ نجاشی دنیا سے چلا گیا۔ یہ خبر پہنچانا بھی سنت سے۔ لیکن کسی کا باپ دنیا سے گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کی بہن مر گئی، کسی کا بیٹا وفات پا گیا، کسی کا دادا، کوئی بھی رشتہ دار جس سے آپ کو بے حد تعلق تھا، محبت تھی، پیار تھا، خونی رشتے، جسے دیکھ دیکھ کر آپ جیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے کسی کی موت کا اسے صدمہ بے حد پہنچا، اور یہ صدمہ پہنچتا بھی بڑا۔ باپ مر جائیں تو بیٹوں سے پوچھے کہ صدمہ کیسا ہوتا، لیکن اس وقت اللہ کہہ رہا ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت، سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، کہ جب بندے کو موت جیسی تکلیف کا صدمہ پہنچتا ہے، آسمان پہ رب کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے اگر تو نے اتنی بڑی مصیبت پر صبر کر لیا تو اس کے بدلے میں تیرا رب تجھے جنت عطا فرما دوں گا، اس پہ صبر کرنا۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، اور صبر صرف وہ کاؤنٹ کیا جاتا، صبر صرف وہ گنا جاتا ہے جو مصیبت کا سنتے ہی کیا جائے، جو مصیبت کے وقت کیا جائے۔ بعد میں ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے، بعد میں ہر کسی کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے، چین سے رہنے بھی لگتا ہے، سو معاملات، لیکن مصیبت کے پہنچتے ہی صبر کرنا، اللہ اس صبر کا اجر عطا فرماتا۔ بعد میں آہستہ آہستہ کہیں جی اب تو میرا صبر ہی ہے، یہ کوئی صبر نہیں۔ اگر کسی گھر میں نوحہ ہوتا ہے، چیخو پکار ہوتی ہے مرنے پر، اور صحیح مسلم کی روایت، مرنے والا شخص اگر یہ وصیت کر کے نہ جائے کہ میرے مرنے پر کوئی نوحہ مت کرنا، چیخو پکار مت کرنا، گریبان مت پھاڑنا، چہرے پر تھپڑ مت مارنا، بال مت نوچنا، اگر وہ یہ وصیت نہ کر کے جائے، جتنا اس کے ورثاء روتے ہیں اتنا اس میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا کہ تم نے روکا کیوں نہیں تھا، تمہارے گھر میں یہ کام ہوتا تھا، تم نے اپنی ذات کے متعلق کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں کہا کہ جو سنت سے ثابت ہے وہی کرنا، آنسو بہانا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں کیا ان کی شانیں ہیں اور کیا مقام ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سعد ابن معاذ کی وفات پر میں نے اپنے ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز خود سنی تھی، اور وہ کمرے کے اندر موجود تھے۔
اور یہ روایت مسند احمد میں ہے، یعنی رونا ناجائز نہیں ہے، رونے پر ہچکی بند بھی جاتی ہے، رونے کی آواز بھی آ جاتی ہے، بلکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، اللہ کے نبی رو رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی۔ رونا ناجائز نہیں، آہستہ رونے سے آواز بھی، سسکیاں بھی بنتی ہے، ہچکیاں بھی بن جاتی ہے، لیکن آواز بلند کرنا جیسے یہ دیہاتوں کی عورتیں عموماً زیادہ کرتی، چار مل گئیں اور اس کی میت کی پر بین کرنا، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس پر ابو بکر و عمر روئے، ماں عائشہ فرماتی کمرے سے آواز آ رہی تھی، آہستہ آہستہ سی آواز، جیسے کوئی اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنا چاہتا ہے، جیسے کوئی اپنے گلے کو پکڑے ہوئے بیٹھا ہے کہ میری آواز تیز نہ ہو جائے۔ وہ سعد ابن معاذ کہ جو جنت میں داخل ہوئے تھے، اللہ نے تحفے میں جنت کا رومال دیا تھا، وہ سعد ابن معاذ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ جانتے ہو یہ وہ جنازہ جا رہا ہے، میت جا رہی ہے، 70,000 فرشتہ اللہ نے زمین پہ اتارا سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، 70,000 فرشتہ رب نے اتارا، جو رب خود فرشتوں کا اتار رہا ہے کہ جاؤ اور جب اس کی بخشش کی دعائیں میرا رسول کرے گا تو تم بھی دعائیں مانگنا، تم بھی آمین کہنا۔ اس سعد ابن معاذ جیسے عظیم سپہ سالار پر ماں عائشہ فرماتی ہم نے صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن رونا وہی تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا۔ کسی نے چیخ بلند نہیں کی، کسی نے بین نہیں کیے، کوئی ایسے عورتوں کو پتہ چلے کوئی یہ صدمہ تو بہت بڑا ہے، تیرا خامند مر گیا، تیرا بیٹا مر گیا، نہ دوپٹے کا پتہ ہے، نہ پردے کا پتہ ہے، غیر محرم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور وہ بعد میں 4-5 دن کے بعد کہہ دیتی ہے مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، میرا تو بیٹا مرا ہوا پڑا، میرے لیے تو صدمہ ہی بڑا۔ نہیں، یہ حرام ہے کسی غیر محرم کے لیے اپنے سر کو ننگا کرنا، اگرچہ بیٹے کی میت پڑی ہو یا باپ کی میت پڑی ہو، اگرچہ خاوند کی۔ یہ بھی ام خلاد کا یہ نقشہ ہمارے سامنے نہیں کہ پتہ چلا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، بی بی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، بوڑھی عورت بی بی اب تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، اور چوتھی خبر یہ دی صدمے پہ صدمہ اتر رہا، ماں جی آپ کا آخری سہارا، اسی میدان جنگ میں آپ کا جوان بیٹا بھی وفات پا گیا، شہید ہو گیا۔ ماں کے لیے کتنے صدمے تھے، باپ اسی میدان جنگ میں، اس کے بعد سرپرستی شوہر کی ہے، شوہر اسی میدان جنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا، یتیم بھی ہو گئی، بیوہ بھی ہو گئی، اب کیا ہے ایک سہارا بھائی، بی بی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، آخری سہارا بچا بیٹا۔ کچھ دیر بعد خبر ملی ماں جی بیٹا بھی آپ کا ٹکڑوں کی صورت میں پڑا ہوا، اور یہ بوڑھی عورت، 4 صدمے اتنے بڑے کہ اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دیے جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ باپ کا مرنا کم ہے، عورت کے لیے شوہر کا مرنا جیسے دنیا اجڑ گئی، بھائی کا مرنا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، بیٹے کا مرنا آخری سہارا بھی گیا۔ اور صحابہ ایک دوسرے سے کہتے ام خلاد کی چادر تو دیکھو، ام خلاد کی چادر تو دیکھو، حیران ہو رہے تھے۔ چادر دیکھنے سے مراد کیا تھی؟ یار اتنی بوڑھی عورت اور 4 اس کے بڑے سہارے، چاروں کے ٹکڑے بڑے ہیں، ام خلاد کی چادر تو دیکھو یار، اتنا پردہ، نہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، نہ چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ پاؤں نظر آ رہے، یار کس ہمت سے یہ پردہ کر کے آئی، کس ہمت سے اپنے وجود کو چادر میں لپیٹا ہوا۔ ام خلاد تک لفظ پہنچے، کہا باپ کھویا ہے، بیٹا کھویا ہے، شوہر کھویا، بھائی بھی چلا گیا، حیا نہیں کھوئی، حیا کے ساتھ آئی، حیا مجھ میں اب بھی باقی، یہ سہارے چلے گئے لیکن حیا ساتھ نہیں گیا۔ میں وہ عورت ہوں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پابند ہو۔ میت کو بوسہ دینا جائز ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، قابل ثواب یعنی جس پر ثواب ملتا صرف وہ صبر ہے جو مصیبت کے اترنے کے وقت کیا جاتا، اور بعد میں یہ بین جتنے کرتے ہیں میت کو ان کی وجہ سے عذاب ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بین کرتی ہو میت پر، تو فلاں تھا، تو فلاں تھا، تیری یہ اچھائی تھی، تیری یہ خوبی تھی، تو اس طرح کا تھا، یہ سارے بین میں شامل ہوتے۔ بازو بلند کیے ہوئے اور بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے، چادر، دوپٹے، برقعے کا اور پردے کا کوئی اسے پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے، قیامت کے دن اللہ اسے گندک کا کوئی لباس پہنائے گا اور خارش کا لباس پہنائے گا، اور یہ بہت بڑا اور بہت برا عذاب ہے۔ اللہ اسے عذاب دے گا، اللہ اسے عذاب دے گا، رسوا کرے گا اگر وہ توبہ کے بغیر مر جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صرف بے ہوش ہوئے، بہن نے ایک دو باتیں کی، جیسے بھائی وفات پا چکا، ہوش آیا، پتہ چلا میری بہن نے بلند آواز سے بات کی تھی کہ ابن مسعود تو ایسا اور ایسا تھا۔ کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس بہن سے میرا کوئی تعلق نہیں، بہن آگے نہیں، اللہ کا رسول آگے، بہن پیچھے، اللہ کا رسول پہلے، اللہ کے نبی کی اطاعت پہلے، رشتہ دار بعد میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کے لیے 3 راتیں بھی پوری زندگی میں 3 راتیں بھی جائز نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو وہ وصیت لکھ کر اپنے گھر میں نہ رکھی ہو، جائیداد ہے، دکان ہے، کوئی معاملہ، اور کوئی شخص اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر یا بیٹی سے ناراض ہو کر یا بیوی سے ناراض ہو کر یا کسی معاملے میں یہ کہہ جائے میں نے سارا کچھ ہی رب کی راہ میں دے دیا، تو لینے والے بھی ہوش کے ناخن لیا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1/3 سے زیادہ لینے سے بھی منع فرما دیا۔ کوئی جذبات میں کیا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے تم سے دینے سے بہتر ہے میں کسی مسجد کو دے دوں، میں کسی مدرسے کو دے دوں، میں کسی فلاحی ادارے کو دے دوں، میں کسی غریب کی مدد کر دوں، کچھ بھی ہو، 1/3 سے زیادہ لیا نہیں جا سکتا، دیا نہیں جا سکتا۔ کیسے بنتا ہے؟ مطلب 100 روپیہ ہے، 25 روپے سے زیادہ وہ اللہ کے راستے میں دینے کی بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ 100 میں سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا 26 روپے اللہ کے راستے میں دے دو، صرف 25، 1/3۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابی کو بھی منع کیا۔ آپ نے فرمایا 1/3 سے زیادہ اس کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تیرے بچے ہیں، تیری بیوی ہے، تیرے ورثاء ہے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تمہارے بعد وہ ہاتھ پھیلاتے پھرے، وہ آٹا اور دال مانگتے پھرے، وہ لوگوں کے گھروں میں جھانکے اور انتظار کرے کہیں سے کوئی چیز پک کر آئے؟ اس سے بہتر کہ تو انہیں کنگال چھوڑ کے جائے، یہ بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے انہیں مالدار چھوڑ کے جا۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے لیکن انہیں تنگ مت کر کے جا، انہیں فقیر بنا کر مت جا، انہیں مسکینوں کی لائن میں کھڑا کر کے مت جا۔ اللہ کے راستے میں دینے کا جتنی محبت، جتنا شوق، جتنا پیار، جتنا تمہارا جذبہ، اللہ 100% ہی قبول کرے گا، لیکن 1/3 سے زیادہ تم دے نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اذا مات صاحبکم فدعوہ ولا تقعوا فیہ، جب تم میں سے تمہارا کوئی عزیز، تمہارا کوئی رشتہ دار، تم سے کوئی محبت کرنے والا، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والا، جب وہ مر جائے میں اللہ کا رسول تمہیں روکتا ہوں، مرے ہوئے آدمی کی کبھی آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ مسائل میں ہے، مرے ہوئے کسی آدمی کی آپ نے کبھی برائی بیان نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مرے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دو، جو زندہ ہے چلو اس سے تو بات ہو گئی، معافی کی بھی گنجائش ہے، مانگی بھی جا سکتی ہے، صلح بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے،
لیکن تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی جاننے والا، تمہارا کوئی تعلق والا دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کی غیبت مت کرنا، اس کے عیبوں کو مت نکالنا، کیونکہ جو شخص اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ مرے ہوئے کو معاف نہیں کرتا، اور اللہ معاف کرے، اب ہمیں بھی دلوں کا پتہ تو نہیں ہوتا، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے اور کسی آدمی کے بارے میں بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، لوگ بڑے دھڑلے سے برائی بیان کرتے، لوگ بڑی ہمت اور حوصلے سے اس کی برائی بیان کرتے، وہ جو مر گیا ہے نا وہ ایسا اور ایسا تھا، وہ جو مر گیا اس کے بیٹے کو کہا جا رہا ہوتا ہے اور تمہارا باپ تو ایسا اور ایسا تھا، اور اتنا بڑا جرم کہ اس کا باپ اگر اللہ رسول کی نافرمانی کرتا تھا تو مجھ سے بڑے نافرمان ہو، تم اللہ کے نبی کی بات سن کے تم اس کے بیٹے کو اس کے باپ کی برائیاں یاد دلا رہے، آر دلانے کے لیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تھا، ایک بچے کو یا ولد الزنا کہہ کر پکارا گیا کہ یہ تو زانیہ کا یا زانی کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوڑے مارو جس نے اس کے بیٹے کو بتلایا ہے کہ اس کا باپ وہ زانی تھا یا ماں زانیہ تھی، تم نے ولد الزنا اسے کیوں کہا، اس کا قصور کیا، اس نے جرم کیا کیا، اسے تم گرانا چاہتے ہو، جو یہ اچھا چل رہا ہے، ایک اعتماد سے بات کر رہا ہے، اسے محلے سے نکالنا چاہتے ہو، اسے شرمسار کرنا چاہتے ہو، اور ایسا شخص جو مرے ہوئے شخص کے بارے میں بات کرتا ہے، اب اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقتور تو نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی معاملات کو نبھانے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اس حد تک جائے کہ مرے ہوئے لوگوں کی بھی غیبت کرتا ہے اور ان کے بچوں کو رشتہ داروں کو بتاتا ہے یہ فلاں تو ایسا تھا، اللہ فرماتا ہے چل آ مقابلے میں، اب میں تیرا رب تیرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا اور دنیا میں بھی تمہیں رسوا کروں گا اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب دوں گا، کون بچے گا، میں یا آپ یا دنیا کا کوئی انسان جس کے بارے میں رب یہ کہہ دے تو اپنے بھائی کے عیب کو تلاش کرتا اور تم نے اپنے بھائی کے عیب بیان کیے، اب میں تیرا رب تیرے جو میں نے پردے ڈالے ہوئے تھے اب میں وہ اٹھانے لگا اور دنیا میں بھی تو ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی تو رسوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت عذاب اس شخص کے لیے جو میت کو بھی نہ چھوڑے، جو میت کو بھی معاف نہ کرے، اس کے لیے صرف ایک جملہ ہماری زبانوں سے نکلنا چاہیے اور وہ کیا ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا، یار اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ اس کو معاف کرے، اللہ اس کو بخش دے۔ اور میں رات پڑھتے پڑھتے میرا بہت دل چاہا کہیں سے کوئی حدیث کسی امام کا قول مل جائے، مجھے نہیں ملا۔ یہ ممبر ہے اور اس کا تقدس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کرے، غیر حوالے سے بات نہ کرے۔ قرآن خوانی مجھے کسی کتاب میں ثابت نہیں ہو رہی کہ اس کے بعد آؤ جی قرآن پڑھتے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کسی تفریق میں کی جا رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے میں تھک گیا کتابیں دیکھ دیکھ کر، علماء سے پوچھ کر، کہیں سے کوئی مل جائے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے کرتے۔ اور ہر آنے والے سے جب یہ ہوتا ہے میرا کام ہے اس امانت کو سنبھالنا، جو پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچا دینا، بغیر یہ دیکھے کون خوش ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کس کے چہرے پر کیا لہر آ کر گزرتی ہے۔ کسی کتاب میں مجھے یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہو رہی، ابھی تک مجھے معلوم نہیں پڑ سکا کہیں سے کہ افسوس کی جگہ ہے اور ہم اس کے پاس گئے اور ہم کہتے ہیں جی دعا کریں اور سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے، پھر دوسرا آیا دعا کرے جی میت کے لیے، پھر تیسرا آیا دعا کرے جی میت کے لیے۔ درخواست صرف یہ ہے کہ کیا میں بھی تو حق رکھتا ہوں بطور مسلمان، ایز اے مسلم، اگر آپ کے پاس وہ حدیث ہے آپ مجھے بھی دکھائیں، آپ مجھے بھی پڑھا دیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے وفات نہیں پائی؟ کیا رسول اللہ کی زندگی میں ایسے صحابہ نہیں تھے کہ آپ علیہ السلام نے خود ان کے لیے قبر کھودی ہے؟
آپ نے خود قبر تیار کی. کیا ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وجود اطہر پر مٹی پڑی ہوئی اور اللہ کے نبی صحابہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر خود لحد میں اتار رہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام قبر پہ کھڑے دعا کر رہے، قبر پہ کھڑے دعا کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد صحابہ کے گھروں میں بھی جاتے. ایثار و قربانی کی ساری ہمیں داستانیں وہیں سے ملتی، سب کچھ وہیں سے ملتا ہے. صحابہ کے گھر نہیں جاتے. جیسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، نبی علیہ السلام بتا رہے اور صحابہ کہتے تھے وہ دن دیکھنا بھی ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ موتا کی بات بتا رہے تھے. پہلا فلاں کو جھنڈا دیا، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو، اور جب آپ نے سیدنا جعفر طیار کا نام لیا، صحابہ کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا روئے. نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے اور آواز کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا. نبی علیہ السلام کی ہچکیاں بند رہی ہے، اور آپ فرماتے پھر جعفر نے جھنڈا لیا، جعفر بھی شہید ہوئے. وہ صحابی کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت جعفر کے بچوں کو دیکھتے، اللہ کے نبی سواری کے آگے ان کو بٹھاتے اور پیچھے خود بیٹھتے، اور نبی علیہ السلام ان کے ایک ایک بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور آپ کہتے تم مت گھبرانا، میں محمد تمہارا باپ بن کے تمہیں پالوں گا. ان جس جعفر کے لیے رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو خبر ملی، آپ نے فرمایا جلدی کرو، جعفر کے گھرانے والے سخت مصیبت میں ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے لیے کھانا بناؤ اور جعفر کے گھرانے والوں کے لیے کھانا بھیجو. جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں تدفین کے معاملات بتائیں، میت کے معاملات بتائیں، مرتے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر کلمے کی تلقین کریں، صحابہ کو خود لحد میں اتاریں، ان کے گھر جائیں اور لوگوں کو یہ کہے کہ ان گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. سب کچھ ثابت ہے، لیکن یہ ہر شخص آئے اور یہ کہے دعا کریں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے. کچھ چیزوں کو اگر ہم خود اپنے دل کو اطمینان دیتے کہ شاید اس طرح سے یہ کام ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد سب سے بڑا صدقہ اولاد. یہ نماز پڑھتی ہے، ماں باپ مر گئے، اجر پہنچ رہا. قرآن یہاں بیٹھا پڑھ رہا، نہ نیت کرے نہ کہے کچھ بھی نہ کرے، قرآن پڑھ رہا، ایک ایک لفظ کا اجر والدین کو پہنچ رہا. مسجد بنا رہا ہے، مسجد کی چوکیداری کر رہا ہے، مسجد کے فرش کو صاف کر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا اجر اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا. یا وہ مرنے والا خود کوئی مسجد بنا گیا، پانی کا نلکا لگوا گیا، خیر کا کوئی کام کر گیا، آٹومیٹکلی اس کو اجر پہنچتا رہے گا. لیکن میرے بھائیوں، مل کر بیٹھنا، قرآن خوانی کرنا یا اجتماعی دعا کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اس میت کے حوالے سے جو ہماری سب سے بڑی توجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ورثاء کو کہا سب سے پہلے اپنے وارث کا قرض اتارو، سب سے پہلے اپنے وارث کا قرض اتارو. اور اس معاملے میں لوگ بے حد پیچھے. آپ نے فرمایا مومن آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، جب تک قرض نہیں اتارا جاتا اللہ اسے جنت کا داخلہ ہی نہیں دیتا. یار وہ رکا ہوا ہے، اس کی روح لٹکی ہوئی ہے، وہ راستے میں اٹکا ہوا ہے، وہ قرض دیا جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. بلکہ اگر اس کا ذمہ حج تھا، کسی کو حج بدل کروانا چاہیے، بیچنا چاہیے. میرا باپ مالدار تھا، یار اس کی کمزوری نہ جا سکا، حج اس کے ذمہ تھا، میں تمہارا سارا خرچ اٹھاتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں، یار میرے باپ کی طرف سے حج کرا. اور اب دنیا بھائی اپنے قرض خود اتارے، اپنے قرض سب سے پہلے خود اتارے. کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچوں کا باپ ہے یا ماں ہے، وہ سن رہی ہے. ایک شہر میں شہر کا نام خود نہیں لے رہا، جان بوجھ کے نہیں لے رہا کہ کہیں بات اشارہ کرنا ہی مناسب ہے. مجھے بتا رہے تھے ایک آدمی کروڑوں کا مالک تھا، کروڑوں کا، اور یہ مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا. کروڑوں کا مالک تھا اور دکانیں تھی اس کی کافی ایک بڑی مشہور مارکیٹ میں.
اور 1,00,000 روپیہ اس نے وہ پگڑی لی جسے آپ پگڑی رکھنا کہتے ہیں، ایڈوانس لینا کہتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے جی میں نے 1,00,000 روپے ایڈوانس دے دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بابا مر گیا بیچارہ، اس کا مدت پوری ہو گئی۔ اب کیا تھا کہ 1,00,000 میں نے دیا ہوا، لیکن وہ کاغذ نہیں مل رہا تھا۔ میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس کے بیٹے کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حاجی صاحب دنیا سے چلے گئے، 1,00,000 روپیہ میں نے انہیں ایڈوانس دیا تھا، اب وہ معاملہ پورا ہو گیا، آپ مجھے 1,00,000 واپس کر دے۔ میں حلف دیتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، یہ مارکیٹ کے لوگ گواہ ہیں کہ آپ کے باپ نے 1,00,000 لیا تھا۔ وہ کروڑ پتی جوان جواب میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار تو ایسا کر کہ قیامت کے دن میرے باپ سے 10 گنا جا کے لے لینا، میں 1 روپیہ بھی تمہیں نہیں دوں گا، میں نہیں تمہیں دوں گا۔ جس باپ نے اتنی پراپرٹی بنا کر دی، جو کروڑوں کا اسے مالک بنا کر گیا، جو ساری دکانیں بیٹے کے نام کر کے گیا، وہ بیٹا مارکیٹ میں یہ کہہ رہا کہ میں 1 روپیہ نہیں دوں گا، میرے باپ سے قیامت کے دن 10 گنا لے لینا۔ یا اس کی قبر پڑی ہے، جا اس سے جا کر بات کرو۔ بات کے معاملات ایسے بھی ہوتے، 1 روپیہ قرض بھی بڑا بھاری ہے میت پر، دروازہ جنت کا نہیں کھلتا اگر اس کے ورثاء اس کا قرض ادا نہ کرے۔ یا تو وصیت یہ لکھی ہو فلاں فلاں آدمی کا میں نے اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے، یہ وصیت میں شامل ہو، اور اگر میں مر جاتا ہوں میری اولاد کے ذمہ لازم ہے میری دکان بیچ کر، میرا مکان بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے، اور اس کے بعد کی جو رقم ہے، جو جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ شرعی اصولوں کے عین مطابق وہ تقسیم کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔